تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا اصل مقصد ہے زندگی کو بامقصد بنانا، یہ سیکھنا کہ سیکھنا کیسے ہے۔ اسی موضوع پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مسٹر عاطف ریاض شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، بچہ جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے، تعلیم حاصل کر کے کوئی بھی ڈگری لے کے یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو فوراً ہی جاب کی تلاش میں بھاگ جاتا ہے۔ وہ جاب کی تلاش میں بھاگتا تو ہے لیکن جابز اس کے لیے ویٹ نہیں کری ہوتی، وہاں پہ کوئی بھی جاب اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی، اس نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا، کوئی یونیورسٹیز ایسا پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہی کہ جس سے بچہ نکلے باہر اور فوراً اس کو جاب مل جائے اور اس کا ایک راستہ اس کے لیے ہموار ہوا ہو اور ایک اس نے آبجیکٹیو رکھا ہو کہ یہاں پہ میں نے جانا ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ وہ سوچ نہیں ڈیولپ ہو پا رہی، اس کا کیا ریزن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا بنیادی جزو ہے، اور تعلیم کے بغیر جو معاشرے ہیں اور جو سوسائٹی ہے اور جو قومیں ہیں وہ کھڑی نہیں ہوتی۔ تو تعلیم کی اہمیت سے ہم بالکل انکار نہیں کرتے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ دن بدن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایسے پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے جو سوسائٹی کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دیں اور پازیٹیو کنٹریبیوٹ کریں اور سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے میں اپنا رول پلے کریں۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ریسنٹلی مجھے ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا، میں وہ اس کا ایک ذکر کرنا چاہوں گا، اس سے کافی ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا، ایک یونیورسٹی کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ برنگ یور سی وی along with your thesis۔ ٹھیک ہے، تو میں یونیورسٹی میں انٹرویو کے لیے چلا تو گیا، لیکن میں اپنا تھیسس لے کر نہیں گیا۔ اچھا، جب میں وہاں پر پہنچا ہوں تو میں جب وہاں پر بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ 8-10 لوگ مجھ سے پہلے وہاں موجود ہیں۔ تمام لوگوں نے اپنے تھیسس جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بڑے غور سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اندر ایگزام چل رہا ہے اور باہر جو بچے ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اپنی کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جو بندہ انٹرویو ہال سے باہر نکلتا تھا تمام لوگ اس کو پکڑ لیتے تھے کہ بھائی کیا کوشچن کیا، کیا پوچھا کیا پوچھا۔ اچھا، میں اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا اور دل میں مسکرا بھی رہا تھا۔ اچھا، پھر خیر سب لوگ پوچھتے کہ اس کا کیا کوشچن کیا، آپ سے کیا کوشچن کیا، اور آخر میں جو سب سے آخری لاسٹ نمبر جو تھا وہ میرا تھا۔ اور جب میں وہاں پہنچا اندر تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سمیت بہت سارے لوگ موجود تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ اپنا تھیسس نہیں لائے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی تھیسس میرے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ آپ کے تھیسس کا ٹاپک کیا تھا۔ میں نے کہا جی انفارچونیٹلی مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میرے تھیسس کا ٹاپک کیا تھا، کب لکھا تھا آپ نے۔ میں نے کہا 2016 میں لکھا تھا۔ کہہ رہے ہیں اچھا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو اپنے تھیسس کا ٹاپک بھی یاد نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر انفارچونیٹلی جتنے بھی تھیسس ہم نے لکھے ہیں یا جتنے بھی تھیسس بچوں نے لکھے ہیں، میں ابھی باہر ایک سین دیکھ کر آیا ہوں کہ بچے جو ہے وہ رٹا لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ صرف مجھے اس بات کا جواب دیں کہ سر جب یہ بچے جو اپنے ہی تھیسس کو رٹا لگا کے دیکھ کے آ کے آپ کو جوابات دے رہے ہیں، جب یہ آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ کے بچے کہاں سٹینڈ کریں گے؟ بالکل یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز یہ۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، دیکھیں تھیسس آپ کو اپنا یاد ہونا چاہیے تھا اور یہ وغیرہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تھیسس یاد ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے نہیں یاد۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے آج تک یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھا وہ میں نے کبھی اپنی مارکیٹ میں جا کے اس کو اپلائی نہیں کیا۔ بالکل، یا وہ اپلیکیبل تھا ہی نہیں، آؤٹ ڈیٹڈ تھا، یا وہ چیز ہی نہیں تھی کہ جو یہاں پر اپلائی۔ اچھا، جو میں نے مارکیٹ میں کام سیکھا ٹھیک ہے وہ میں نے انسٹیٹیوٹ میں نہیں پڑھا، وہ ڈیفرنٹ تھا، جو پڑھا وہ ڈیفرنٹ تھا، دونوں چیزیں ڈیفرنٹ تھیں۔ تو میں نے جو لرننگ جتنی بھی کی ہے، یا مجھے جو 3 سال ہو گئے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے، تو میں جو پڑھا رہا ہوں وہ سارے کا سارا میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ، یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ آپ اگر ان میں سے کسی کو بھی، مطلب میں یہ نہیں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے رکھ لیں، میں نے کہا ان میں سے کوئی بھی بندہ آپ رکھیں گے اور وہ آپ کے بچوں کو پڑھائے گا تو ان کا کیا مستقبل۔ اور دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو تھیسس ہے بیسکلی اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرابلم کو جیسے فار ایگزامپل ہم میڈیا ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، تو میڈیا کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا سلوشن پرووائڈ کیا جائے۔ تھیسس کا بیسک مقصد تو یہ ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے مارکیٹ بیسڈ لوگ آپ کے پاس آئیں آپ سے یہ کلیکٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے جو تھیسس آپ کے پاس جو پڑھے ہیں وہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم اپنے میڈیا کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا کچھ سلوشن پرووائڈ کریں۔ تو انفارچونیٹلی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ
डेफिनेटلی कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं आता, क्योंकि रिसर्च उस लेवल की है ही नहीं, बिल्कुल उस लेवल का काम ही नहीं किया जाता। तो जब इस तरह का काम आप करेंगे, इस तरह के लोग, मैं इस कतन मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि सिर्फ आप थ्योरी ही पढ़ाते रहें और प्रैक्टिकल ना कराएं, या प्रैक्टिकल ही कराएं या थ्योरी ना पढ़ाएं, दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को टेक्निकल स्किल्स की तरफ आने की ज़रूरत है। बिल्कुल अगर मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ तो मेरे बच्चों को प्रोडक्शन आती हो, मेरे बच्चों को पता हो कि अगर वो डिजिटल मीडिया पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन डिजिटल मीडिया का देना, कि सोशल मीडिया ये करता है, सोशल मीडिया से ये हो जाता है, इसको कराने की बजाय आप उन चीज़ों पे फोकस करें कि एक कैंपेन जो है प्रैक्टिकली उनको कराएं, वो एक कैंपेन डिजिटल मीडिया की जो है वो कैसे रन की जाती है, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से जो है वो, कितने लोग आपको दरकार हैं एक कैंपेन को रन करने के लिए, और उन लोगों को आप चूज करके एक ग्रुप में डालें और उनसे वो कैंपेन्स करवाएं, ताकि उनको पता हो कि स्टेप 1 2 3 4 5 क्या है और किस तरीके से हमने स्क्रैच से काम स्टार्ट करके एक प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। तो मेरे नज़दीक हमारी जो एजुकेशन का इस वक्त जो प्रॉब्लम है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, वो टेक्निकल का ना हो। हमें टेक्निकल स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। हमें अपने स्टूडेंट्स को जो है वो टेक्निकल स्किल्स दे के यूनिवर्सिटी से निकालना चाहिए, ताकि जब वो मार्केट में जाएं तो वो बहुत सारा काम जाने। और इसके लिए एक चीज़ जिसकी मैं ज़रूरत अशद महसूस करता हूँ, वो हमारी मार्केट और हमारे इंस्टीट्यूट के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को कम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जब तक वो गैप कम नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर ही मार्केट को समझेगा, अपनी इंडस्ट्री को समझेगा और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करेगा, तो वो अपनी स्किल्स हैं वो उसको अकॉर्डिंगली करेगा, और जब वो मार्केट में जाएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल कुछ और सीख रहा होता है और देख रहा होता है, लेकिन जब यहाँ से निकल के वो इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ पे उसको बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ होती है। बिल्कुल, तो वो जिसकी वजह से सारा बेरब्तगी जो है वो इस वजह से हो रही है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम आगे लेके जाएं तो तालीम को बहुत कमर्शलाइज कर दिया गया है, बहुत ही मोनेटाइज, हर चीज़ को मोनेटाइज तो किया जा रहा था, लेकिन अब तालीमी मैदान में जब से ये कमर्शलाइजेशन आई है तो उससे क्या नुकसानात हैं और क्या असर हो रहा है स्टूडेंट्स पे उस चीज़ का? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तालीम हमारे यहाँ स्कूल से लेके कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक तमाम की तमाम कमर्शियल हो गई, और इस कमर्शियल होने से अगर तो हम कोई बेहतर प्रोडक्ट निकाल सकते, अगर हम तो कोई बेहतर आउटपुट ले सकते, फिर तो कोई इतना मुज़ायका नहीं था। सबसे पहली चीज़ ये कि गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले नहीं किया, जिसकी वजह से इदारे जो है वो कमर्शियल हुए। अच्छा, कमर्शियल होना भी मैं आपसे फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा, लेकिन हम अगर उससे कुछ प्रोडक्ट निकाल सकें, कुछ आउटपुट निकाल सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कंटेंट के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कमर्शियल होने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक साफ़ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट दिया जाएगा, आपको बेहतरीन, आपकी क्लासरूम के अंदर एसी होगा, आपको जो है वो बेहतरीन बोर्ड, आपको बहुत ही नफीस और इंग्लिश में बात करने वाले टीचर्स मिलेंगे। यही बात है। और इंग्लिश को हमने जो है वो एक स्टैंडर्ड बना दिया, क्रिएटिविटी गई भाड़ में। ना तो क्रिएटिविटी के ऊपर कोई बात करता है, ना क्रिएटिविटी के ऊपर कोई हम ऐसी चीज़ जिसके अंदर बच्चों का थॉट प्रोसेस को हम चला सकें, वो चीज़ नहीं है। तो कमर्शियल करने के अंदर सिर्फ आपका एक एनवायरनमेंट और सेकंड आपकी इंग्लिश, इन दो चीज़ों के गिर्द जब आपको घुमाया तो फिर आपको बस घुमा के ही रखा गया। आपका बच्चा, जब आप किसी भी जगह पर बैठे होते हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं और उनमें से आपका बच्चा इंग्लिश में बात करे, तमाम लोग उसकी तरफ देखेंगे और वो मुंह खोल के देखेंगे कि बच्चा इंग्लिश में बात करे, फिर पूछेंगे, और आप भी बड़ा प्राउड फील करते हैं, चाहे कोई टैलेंट हो या ना हो। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद जो है वो पूछा जाता है कि स्कूल में, फिर आप अपनी जेब पे भी तंग हो के आपको स्कूल में भेजेंगे और बच्चा जो है वो इंग्लिश में बात करना शुरू करेगा, तो आप समझेंगे कि तालीम, आप बड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो बेहतरीन ये हो गया। तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर जो है वो खुद हमारी एज अ सोसाइटी भी हमने अपने आप को थोड़ा सा ख़राब किया है। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे हमारे जो गवर्नमेंट है उसने भी उस कंटेंट के ऊपर कि वो क्या पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस नहीं। अपना तो उन्होंने, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके ऊपर तो कुछ चेक एंड बैलेंस है ही नहीं ना, वो तो बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ स्कूल्स को दोबारा से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी सूरत में जो प्राइवेट इदारे हैं उनके कंटेंट पे, उनकी चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं।
چاہے وہ فیسوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ کانٹینٹ کا معاملہ ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, انہوں نے بچوں کو ایک بالکل فریڈم دے کے رکھا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں کوئی خاص پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر رہا. بالکل. پروڈکٹ میرے خیال میں سر اس لیے بھی پروڈیوس نہیں ہو رہی کہ سوشل میڈیا کے آنے سے اور کتابوں کے چلے جانے سے بہت بڑا افیکٹ آیا ہے. جی بالکل, بہت زبردست. یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے. میں کبھی بھی سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہوں. ہم خود بیسکلی میرا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا, وہی پڑھا رہا ہوں. ہم کبھی بھی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اگینسٹ نہیں. صرف اور صرف کوشچن ہوتا ہے اس کے استعمال. بالکل. جب ہر چیز کے پازیٹیو بھی ہیں اور اس کے کچھ نیگیٹیوز بھی ہیں, پروز اینڈ کونس تو ہر چیز کے ہیں نا. بالکل. تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے بہت ساری افادیت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. بالکل. جب تک ہم ان نقصانات کا ہمیں علم نہیں ہوگا اور ہم ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر نقصان ہی ہے, پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں ہماری جتنی بھی ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی جب ہم کیمپینز کرتے ہیں, تمام برانڈس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے, بڑے بڑے اداروں کو, آرگنائزیشنس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. بالکل. تو اس کا جب ہم پازیٹیو آن لائن جابس آج کل بہت زیادہ ہے, فری لانسنگ بہت زیادہ ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈیجیٹل میڈیا اچھی چیز نہیں. بالکل. لیکن وقت سے پہلے اس کا استعمال اور ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال. بالکل. ویسے واٹر ان ایکسیس از آلسو ڈینجرس. آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کر دیا, اور آپ نے اپنے ٹائم کو ضائع کر دیا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں کہ کتنا ٹائم میرا ضائع ہو گیا. آپ بیٹھے سوشل میڈیا کے اوپر کتاب پڑھنے بیٹھے اور آپ دیکھیں کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کتنے ٹائم سے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. برین اسٹارمنگ بہت ہوتی تھی. اور جب کتاب کو ہم نے چھوڑا اور کتاب کی جگہ پہ سوشل میڈیا نے لے لی, آج کے دور میں بچوں کی تمام فیڈنگ جتنی بھی ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو. چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل کو یوز کریں, انٹرنیٹ کو یوز کریں, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو سوشل میڈیا کا کانٹینٹ ہے وہ آپ بھی لکھ سکتی ہیں, میں بھی لکھ سکتا ہوں. بالکل. وہ ہر بندہ لکھ سکتا ہے, تو جس کی وجہ سے اس کوالٹی کانٹینٹ کا کوئی معیار نہیں, اس کوالٹی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس. ہر بندہ جب لکھ سکتا ہے, کتاب کو لکھنے والا تو ایک ادیب ہے. بالکل. وہ ایک رائٹر ہے, اس نے اپنی زندگی کا ایک نچوڑ ہے اور اس نے بہت ساری ریسرچ کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کو لکھا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہو. بالکل. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی فزیکلی جب آپ کتاب کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اس کی ایک اپنی افادیت ہے. تو جب کتاب کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی, تب بھی آپ کے پاس پروڈکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اکارڈنگ ہی نکل رہے ہیں. بالکل. یعنی کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, ایک بات سنی اور اس کے پیچھے لگ گئے. اچھا, پھر اس میں کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ہم نے ایسے ٹرینڈز بنا دیے, ایک فیک لائف جو ہے وہ ہر بندہ اپنی زندگی کے مثبت پہلو اور جو اس کی زندگی میں شاید چیزیں نہیں بھی ہیں اس کو بھی وہ پورٹریٹ کر کے ایک فیک لائف سٹائل کریٹ کر لیا لوگوں نے. ایسا لائف سٹائل کریٹ کر لیا کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بالکل یہی بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو اس سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو چھوڑ دی. وہ جو ایک اپنے ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ بہت زور دیتے ہیں, وہ ختم ہو گئی. بالکل. اپنے ساتھ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے اور پوری دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو گئے سوشل میڈیا. تو یہ ایک گیپ جو ہے جس کی وجہ سے بھی ہم وہ پروڈکٹ انفارچونیٹلی پروڈیوس نہیں کر پا رہے. اس گیپ کی وجہ سے ایک اور گیپ میری نظر میں آتا ہے جو ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کا گیپ ہے. جی بالکل. پیرنٹس اور جو ایک بچہ ہوتا ہے نا, ان کے درمیان تو سوشل میڈیا سے میں سمجھتی ہوں ایسے گیپ آتا ہے کہ گھر پہ بیٹھے جب بچہ فون یوز کر رہا ہوتا ہے, پیرنٹس بھی فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان دونوں میں کوئی جب کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن جب ٹیچر اور بچے کے تعلق میں جو یہ ایک بگاڑ سا آ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں جو ہمارا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو ریلیشن شپ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے کمرشل ہونے کی, تو اس کمرشل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقصان جو ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو تعلق ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا. ایجوکیشن کمرشل ہونے سے یہ ہے کہ ٹیچر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جب تک میں اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں تب تک یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. بالکل. اور اس کے بعد سے میرا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. سیمسٹر ختم ہوا تو آپ کون اور میں کون. بالکل یہی بات ہے. اسٹوڈنٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو سیمسٹر ختم ہونے کے بعد پاس سے ٹیچر گزر جائے گا, اس کو سلام بھی کرنے کی سہمت نہیں کریں, ختم ہو گیا جی, بس یہ پچھلے سیمسٹر میں انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا. ٹھیک ہے. دوسری صورت میں آپ اگر دیکھیں تو ٹیچر بھی جو ہے اگر سیمسٹر ختم ہو گیا ہے
اور اس کے پاس کوئی بچہ آتا ہے اس ٹیچر کے پاس کہ سر یہ آپ نے سبجیکٹ مجھے پڑھایا تھا, میں اب یہ کام کر رہا ہوں, یہ مجھے اس چیز کے حوالے سے آپ کی ہیلپ ریکوائرڈ, تو ٹیچر کہ یار آپ میرے اسٹوڈنٹ تھے, ہاں اب آپ کا جو پرابلم ہے آپ اس کے ساتھ سالو کریں, میں اس کا سوری آئی کی ناٹ ڈو دیٹ. اس کا نقصان جب ٹیچر نے اپنے اینڈ سے اپنے آپ کو کمرشل کر لیا اور اسپیسیفک کر لیا اس ایئر کے لیے اور اس سیمسٹر کے لیے, اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ نے بھی اس کو اسپیسیفک کر لیا اس ایئر کے ساتھ اس سیمسٹر کے ساتھ, تو رزلٹ یہ ہوا کہ آپ کا جو تعلق ہے, جو ٹیچر ہوتا ہے وہ فار ایور ٹیچر ہے, بالکل, جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فار ایور اسٹوڈنٹ. کچھ بچے مذاق اڑاتے ہیں ٹیچرس کا کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, بہت سارے ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, میں جو ٹیچر ہے وہ ٹیچر ہے, وہ جتنا بھی گیا گزرا ہے, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا بھی گیا گزرا ہے, اگر آپ سیکھنے کی نیت سے اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو تعلق ہے, جو کبھی مولانا روم اور شمس تبریزی کی ہم بات کرتے تھے, تو جب تک آپ کا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ فار ایور آپ اس کو نہیں سمجھیں گے, ٹیچر بھی کھلے دل سے ویلکم کرے جب بھی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس کسی ہیلپ کے لیے آئے, آپ خوش ہوں کہ یہ واپس آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس نے اس قابل سمجھا اور آپ کھلے دل سے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, بالکل, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ بھی اپنے ٹیچر کو اسی طریقے سے رسپیکٹ کرے. تو اگر یہ تعلق جو ہے جس میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, اس کو بھی اگر ہم بحال کریں اس پیٹرن سے, تو بھی میرا خیال ہے تعلیم میں اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. بالکل یہی بات ہے. تھینک یو سو مچ سر. میں سر کی تمام باتوں سے 100% اگری کرتی ہوں, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے تعلق کے بارے میں, تعلیم کے کمرشلائز ہونے کے بارے میں, لیکن ان سب چیزوں میں ہمارا کیا رول ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ کا کیا رول ہے, یہ ہمارے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے. اپنا پلان آف ایکشن ریڈی کریں, اپنا ایک گول سیٹ کریں, اپنی ایمز کو دوبارہ لکھیں اور اس کے بعد اس ریس میں دوبارہ سے دوڑنا شروع کریں. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے معاشرے کا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ.